ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك رواه مسلم وعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس متفق عليه. وہ بانگی صاحب کو بلائیے کہ یہ ادھر کا ذرا بند کرتے، زیادہ تیز نہیں چاہیے ہم کو، ادھر کا بند کرا دیجیے، جو سیدھے ہمارے کاندھے کے اوپر ہوا آ رہی ہے اس کو روک دیجیے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ. آج الحمدللہ رب العالمین میں نے باب المساجد سے 2 حدیثیں پڑھی ہیں. پہلی حدیث تو وہی ہے جو آپ روز پڑھتے ہیں آتے اور جاتے. شاید ہی کوئی ایسا ہو جو نہ پڑھتا ہو، لیکن پڑھنے کو پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں. جب سمجھتے ہی نہیں تھے تو پھر بیچارے عمل صحیح معلوم کریں گے کیسے؟ یہ ابو سعید سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں کا کوئی ایک داخل ہو مسجد میں تو چاہیے کہ وہ کہے کہ اے میرے اللہ میرے لیے اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دے. اور جب مسجد سے باہر نکلے تو چاہیے کہ کہے کہ اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا. یہ روایت امام مسلم نے کی ہے. یہ وہ دعا ہے جو تقریباً ہر مصلی آتے جاتے پڑھتا ہی ہے. شاید ہی کوئی ہو نہ پڑھتا ہو. پڑھنے کا تو پڑھتے ہیں لوگ لیکن سمجھتے نہیں. وہ سمجھے کہ ایک دعا ہے لکھی ہے کتاب میں پڑھ لیں، اور کسی کو اگر سمجھ بھی ہے تو اردو میں جو اس کا ترجمہ لکھا ہے اس سے زیادہ آگے نہیں. جیسے ترجمہ تو میں نے کر دیا، ترجمہ تو میں نے کر دیا، بس اس سے زیادہ نہیں. جو وہ ترجمہ لکھا اس سے زیادہ نہیں سمجھتے. اس سے بہت آگے مانا ہے. دیکھنے میں یہ دعا بڑی مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے اور بہت معنی خیز ہے. جب مصلی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے میرے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. اس کا کیا مطلب کیا ہوا؟ در رحمت تو کھلا ہی ہے. وہ کہہ رہا ہے میرے لیے در رحمت کھول دے. یہ رحمت کا دروازہ کھلنا یہ کیا ہے؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ رحمت کا دروازہ کھلنے کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے دربار میں میری حاضری کو کر دے. یہ مسجد کیا ہے؟ بارگاہ الہی ہے. اپنے دربار میں میری حاضری قبول. ایک نمبر 2 وہ کہتا ہے اے اللہ جو کچھ میں تیری عبادت کروں اس مسجد میں، وہ فرض ہو کہ واجب ہو کہ وہ نفل ہو، جو بھی ہو اسے قبول کر لے. نمبر 2 یہ دوسری چیز. آتے ہی دعا کرتا ہے، یہاں دھڑا دھڑ چلے آئے، یہ دیا وہ مارا، یہ منہ دھویا وہ کھڑے ہوئے، وہ بھاگے وہ ٹوپی اتاری. انہیں کیا معلوم علم کی دنیا کتنی وسیع ہے، انہیں کچھ معلوم نہیں. اور اتفاق کی بات ہے انہیں معلوم کرنے کی فکر بھی نہیں ہے. یہ بے فکر ہو گئے. اس کے مقابلے میں اور دوسرے جو مذاہب ہیں وہ باطل ہونے کے باوجود بھی اپنے دین کو اچھی طرح معلوم کر رہے ہیں، جو بھی ان کا دین ہے. آپ اہل حق ہو، آپ کو تو زیادہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جو کچھ ہم عبادت تیری کریں اسے تو قبول عطا فرما. یہ نمبر 2 ہو گیا. تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے اوپر حقیقت کے دروازے کھول دے. رحمت کے دروازے کا مطلب ہے حقیقت کے دروازے، یعنی سچائی کو ہم ہر جگہ پہچان لیں اور جھوٹ سے بچیں. یہ رحمت کے دروازے، اور ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. یہ چوتھا معنی. اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے، اس سے بچنے کی توفیق دے. یہ ہے رحمت کے دروازے کھلنے کا مطلب. بس آپ کے لائق اتنا ہے بہت.
اور کشف حوال اگر کچھ کرنے جاؤں تو آپ پریشانی میں پڑ جائیں گے. آپ کے لائق یہ بہت ہے، اتنا تو سیکھ ہی لو. نکلتے وقت جو کہا جاتا ہے کہ جب باہر نکلو تو یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. ایک ہے اللہ کا عدل کہ آپ جتنا کرو اس کی مزدوری آپ کو دے دے، اور ایک ہے اس کا فضل کہ جب آپ کوئی عمل کرو تو مزدوری تو تمہیں دے دے، اس کے بعد کچھ اور دے دے. یہ اس کا فضل، مزدوری کے بعد یہ تو فضل مانگتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے تیرا فضل. نمبر 1 ہو گیا. دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ میں باہر نکل رہا ہوں تجھ سے حلال روزی مانگ رہا ہوں. حلال روزی کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے. حلال روزی بھی بہت بڑی نعمت ہے. جو حلال روزی استعمال کر رہا ہے اسی کو زیادہ تر نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے. اور جو اناپ شناپ روزی لینے میں لگا ہے اور اس کے کاروبار اس کے دھندے اچھے نہیں ہیں تو بہت کم اسے اچھے کام کی توفیق ملتی ہے. دیتی ہے قدرت میں بھی لیکن بہت کم. تو حلال روزی مانگ رہا ہے، باہر نکلا تو حلال روزی. فضل کیا ہے اللہ کا؟ حلال روزی. کبھی سوچا نکلتے وقت؟ یہ نہ سمجھنا کہ شارحین ایسے لکھ دیتے ہیں کہ حلال روزی مانگ رہا ہے. آپ سورہ جمعہ جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں فیضا قضیت الصلاۃ، جب نماز جمع ہو جائے، ادا کر لی جائے، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. زمین میں پھیل جاؤ اور حلال روزی، فضل اللہ کا مطلب حلال روزی تلاش کرو. حلال روزی بہت بڑی نعمت ہے. کسی کو طیبات کہا گیا، جو حلال روزی کھائے گا طیب طاہر وہ اچھا عمل کرے. تو فضل کے معنی روزی ہے. جاؤ روزی تلاش کرو. اب بیٹھ کے یہاں کوئی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہے، جاؤ 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 حلال روزی تلاش کرو. تو نکلتے وقت حلال روزی مانگ رہا ہے. تیسری چیز، ایک حدیث بھی اسی چیز کی تائید کر رہی ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ جب نکلنے لگو تو پھر دعا میں اس طرح کہو، اتنا تو پڑھنا ہے میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، بلکہ اس طرح سے پڑھو بسم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک وسہل ابواب رزقک. باہر نکلو تو حضور پر درود بھیجو اور کہو کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں اور حلال روزی کو میرے اوپر تو آسان کر دے کہ آسانی سے ہم حلال روزی کما سکیں. حلال روزی کمانا جو ہے کوئی بہت حرام سے مشکل سے ہوتا ہے، تو کہا اگر تو چاہے تو آرام سے ہم کما لیں حلال روزی. وسہل ابواب رزقک، اور ہمارے لیے حلال روزی کمانا آسان کر دے. یہ نکلتے وقت کی دعا ہے. اب سمجھ میں آ گئے تو اور باہر نکل کے گیا اور یہ کہا اے اللہ تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. تو اب چونکہ بازار میں جانا ہے، کاروبار میں لگنا ہے، کھیتی باڑی میں لگنا ہے، صنعت و حرفت میں رکھنا ہے، تو جھوٹ سے بچا لے، فریب سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، نیکیوں کی توفیق دے. مسجد میں تو سب نیکی ہی نیکی یاد آتی ہے، باہر سب گناہ ہی گناہ ہوتا ہے. تو کہا گناہوں کی جگہ میں آ گئے تو گناہوں سے بچا لے اور نیکیوں کی راہ پر آسان کر دے. یہ ہے تھوڑا سا معنی. چلو ایک حدیث ہو گئی، دوسری سن لیجیے. وعن ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدکم المسجد، جب حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں یہ بہت زبردست صحابی ہیں، یہ پہلی جو بیعت حضور سے ہوئی تو اس میں موجود تھے، یہ بہت زبردست ہے. وہ روایت کر رہے ہیں کہ بے شک حضور نے فرمایا کہ جب تم میں کوئی ایک مسجد میں جائے تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے. یہاں کیا ہوگا الٹا کرتے، پہلے آ کے بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے پھر کرتے ہیں. یہ کرتے ہیں نا، زندگی اسی میں گزر گئی. آئیں گے تو سیدھے دھاپ سے بیٹھ جائیں گے. ابھی کرسی مل گئی تو کیا کہنا اس ٹھاٹ پھر تو اس ٹھاٹ کا کوئی جواب ہی نہیں. ان کو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ سب سے اچھی عبادت جانتے ہو، خیر العبادت ہے احمدھا، جس عبادت میں مشقت زیادہ ہے وہ سب سے اچھی عبادت ہے. یہ بہت آرام سے عبادت نہیں ہوتی. بندہ ہونا اور راحت طلب کرنا، بندہ اور راحت سب آقا کے پاس، وہ چاہے تو آسان کر. تو جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے. پہلے 2 رکعت نماز پڑھے پھر بیٹھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ واجب ہے، جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں. احناف کے یہاں یہ واجب تو نہیں ہے، سمجھے، ہم رجوع کے لیے بھی آتا، لیکن ہمارے یہاں بھی یہ نفل ہے تحیۃ المسجد. اگر موقع ملے تو آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں. تحیۃ المسجد کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں آنے کی خوشی، کہ اللہ میں میرے جیسے گرے پڑے کو تو نے مسجد میں آنے کی توفیق دے. یہ ہے تحیۃ. اگر ملے موقع تو کم از کم 2 رکعت تحیۃ المسجد. لیکن بیٹھنے سے پہلے کسی کو بھی دیکھ لینا
وہ آئے گا پہلے بیٹھے گا اور پھر اٹھے گا پھر نماز. یہ حکم نہیں ہے. بیٹھنے سے پہلے شکرانے کی نماز پڑھو. یہ تیرا بڑا کرم ہے, تجھے اپنے دربار تک رسائی دیتی, پہنچا دیا. امام شافعی کے یہاں تو واقعی بھائی آئی بات سوچ خالی ارکان رکھاتا ہے. ہاں پہلے سے اگر بیٹھا ہے تو اٹھ کے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے, بیٹھا رہے گا جب حی علی الصلاۃ ہو تب. لیکن ابھی آیا ہے تو بیٹھنے سے پہلے اگر موقع ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کی شکرانے کی. یہ آرڈر ہے. اور یہ وہ حدیث ہے جو حضرت امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہے کہ ہاں یہ بیٹھنے سے پہلے سب سے پہلا کام مسجد میں آ کر کے آرام کرنا نہ ہو, عبادت میں تکلیف اٹھانا ہو. یہاں سب جو ہے سیدھی انگلی سے گھی نکالنے کی فکر میں نہیں نکلا کبھی. آپ نکال کے بتاؤ تو جمع ہوا کہ ذرا سیدھی انگلی سے نکال کے بتاؤ, ریڈی کرنی پڑے گی. بہت کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضور اتنا کھڑے رہتے تھے نماز کہ پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا؟ نہیں سنا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پھٹ جاتے تھے قدم مبارک. تب سورہ تو ہوتے کہ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اترا کہ محبوب مشقت میں پڑھا, اور یہاں ہم اتنی آسانی تو ساری دنیا میں چلتے پھرتے رہے. مسجد میں آئے تو لائیے ایک عدد کرسی پہ بیٹھ گیا آرام سے, یہ شروع کر دیا. جہاں سے آپ کو تکلیف ہو وہاں سے آپ اشارہ کریں, وہاں آپ کو اجازت ہے. لیکن جتنی آپ میں قیام کی طاقت ہے اتنا کریں. کھڑے ہو کے قیام کر سکتے ہیں, قرات کھڑے ہو کے کر لیں, کھڑے ہو کر کے رکوع کر سکتے ہیں, کھڑے ہو کے رکوع کر لیں. سجدے میں پاؤں چونکہ موڑنا پڑتا ہے, نہیں کر سکتے, جیسے میں اپنی حالت میں نہیں کر پا رہا تھا, درد بہت زیادہ تھا موڑنے میں, تو سجدے کے لیے میں اشارہ کر لیتا ہوں. تو جہاں سے تکلیف شروع ہے وہاں سے آپ کو اجازت دی گئی. یہ نہیں کہ آپ کو آرام سے بیٹھنے کی اجازت دی گئی کہ کرسی پہ بیٹھ کے جھومتے رہو اور اللہ کی رحمت کو یاد کرتے رہو. نو نو نو, کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے مشقت جھیلنا سیکھو. بندگی اور آرام, یہاں یہ غلام کو کیا آرام ہے آپ کے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں. یہ بندہ جو ہے آپ کا غلام نہیں ہے, اس کو کیا آرام ہے؟ نوکر کو. ہم بندے ہیں, بندہ کیا آرام ڈھونڈے گا؟ اسی لیے آرام جو ہے جنت میں رکھ دیا گیا ہے. اسی لیے رکھا کہ بندے تھوڑا محنت کر لے, مشقت کر لے, تکلیف اٹھا. میں نے تکلیف ہی میں تجھے پیدا کیا ہے, بندہ ہے نا تو, اور آرام مت ڈھونڈ. لیکن یہاں تجھے ایسا آرام دیں گے تجھے خواب میں سوچا بھی نہیں ہوگا. اب تک تو ہے آرام. اب سمجھ میں آ گیا؟ تو آنے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنے ہمارے یہاں بھی نفل ہے. اللہ سب کو توفیق دے, پہلے تو کتاب و سنت کو سمجھنے کی اللہ سب کو توفیق دے, پھر اس پر عمل کرنے کی اللہ سب کو توفیق دے, پھر اللہ سب لوگ جو کچھ کر رہے ہیں, جو کچھ کمی رہتی ہے, اللہ اپنے کرم سے اسے پورا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.